ہسٹری میں جب جاتے ہیں تو دنیا کی سب سے پرانی جو تہذیبوں میں جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن کی بات آتی ہے. اور یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا بھی ہمارا سندھو تہذیب نے پہلی دفعہ بنایا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کراچی میں جو اس سال گرمی ہوئی ہے سارے ملک میں ہوئی ہے، لیکن کراچی کی گرمی جن لوگوں نے فیس کیا ہے اس گرمی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی سمندر کو دریا کا پانی چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذہان کی بات کرتے ہیں، لیکن اس فطری نظام جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں سوچتے. جس میں سمبارا جو ڈانسنگ گرل کا ہے، جو کنگ پرسٹ کا ہے، وہ سارے انڈیا اس وقت تھا تو وہ سارے لے گئے. ہمارے پاس وہ ریپلیکا جو بھی موجود ہے جو موہنجو-دڑو کے میوزیم میں رکھا ہے. دنیا میں جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، اپنے جسموں پہ جو ہے درختوں کے پتے باندھتے تھے، تو ہم نے کپڑا بنایا اور ہم نے لوگوں کو دیا جو ایک تہذیب بنی. تو وہ تو بہت پرانی تہذیب ہے. اب یہ ایک بدقسمتی جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیریٹیج پہ کوئی کام نہیں ہوتا. دوستو، جس خطے کے ہم باسی ہیں یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جن میں سے ایک انڈس ویلی سویلائزیشن بھی ہے. ہمارے ساتھ آج زبیدہ بروانی موجود ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر، اس کے جو سمبلز ہیں ان کے اوپر بے تحاشا کام کیا ہے. ویسے تو آپ مصنفہ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں. آپ کا ایک ناول بھی پبلش ہو چکا ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. اور پھر جو اس کے خاص کر جو سمبلز ملے ہیں، یا ایون یہ جو آپ نے بہت سارے سمبلز کو آپ دکھا بھی رہی ہیں، تو ان کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کس قدر منفرد ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے. جی بہت شکریہ. انڈس سویلائزیشن کیونکہ یہ مکمل جو ابھی پاکستان ہے یہ اور ایون بہت آگے تک جو اس وقت اگر ہم بھارت تک چلے جائیں تو یہ دریائے سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے. اب انڈس کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، ہم ہسٹری میں جب جاتے ہیں تو دنیا کی سب سے پرانی جو تہذیبوں میں جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن کی بات آتی ہے. اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے تہذیب سکھائی ہے باقی قوموں کو، اور جیسے باقی جو تہذیبیں بنی ہیں تو ان کے اوپر انڈس سویلائزیشن کا بہت بڑا اثر ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری اگر آپ ایجپٹ میں چلے جائیں، اگر آپ باقی جو سویلائزیشن سے آپ اس میں اگر دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس کی باقاعدہ ایک ایویڈینس بھی اب جو ہمارے تاریخ پر اور جو ہیریٹیج پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں اب ریٹن فارم میں موجود ہے کہ یہاں جو کچھ بنتا تھا وہ ہم دنیا کو پرووائڈ کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے. اور یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا بھی ہمارا سندھو تہذیب نے پہلی دفعہ بنایا ہے. اور جب باقی جو دنیا میں جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، اپنے جسموں پہ جو ہے درختوں کے پتے باندھتے تھے، تو ہم نے کپڑا بنایا اور ہم نے لوگوں کو دیا جو ایک تہذیب بنی. تو وہ تو بہت پرانی تہذیب ہے. اب یہ ایک بدقسمتی جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیریٹیج پہ کوئی کام نہیں ہوتا. اس کو صرف جیسے موہنجو-دڑو کی 100 سال ہو گئے اس کی جو کھٹائی ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی بھی اس پہ ابھی تک کوئی کام اس طرح سے نہیں ہوا. مطلب ہم تو کہتے ہیں اس کو اور بچایا جائے اور ایکسپلور کیا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ یہ جو ایک اس کی ایک ہم کہیں کہ ایک جو لیئر ہے یہ تو بہت اوپر کی جو بدھا کا دور ہے اس کی ہے. ابھی تو باقی کچھ نیچے ہے، اس کا کچھ نہیں پتا. وہ جب انگریز یہاں تھا تو انہوں نے یہ کام کیا اور 100 سال گزر گئے، ابھی تک اس پہ اتنا کام نہیں ہوا. صرف سندھ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس نے اس کو پروموٹ یا اس کو پروٹیکشن کے لیے جو تھوڑی بہت چیزیں کی ہیں وہ کی ہیں. اور تو اب ہم سب لوگوں کی ایک وہ سویلائزیشن ہے، ہماری تاریخ بھی ہے اور ہمارا ہیریٹیج بھی ہے. تو میرا جو بہت پرانا اس کے اندر وہ میرا شروع میں تھوڑے سا پس منظر بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ میں بیسیکلی صوفی فالوور ہوں. تو میں جب صوفیزم پہ ریسرچ کر رہی تھی تو کوئی 5 سال میں نے ریسرچ کیا تھا، تو اس میں مطالعہ
اور مشاہدہ دونوں اکٹھا میں نے رکھا تھا. تو جب مشاہدہ ہوا تو مجھے سویلائزیشنس پڑھنی پڑی, اور جب میں نے سویلائزیشنس پڑھی اس میں جب انڈس کو پڑھا, کیونکہ اس کا صوفیزم سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ یہ پوری تہذیب کن اصولوں پہ کھڑی تھی, تو جب یہ چیزیں میں نے دیکھی تو اس میں پھر میرا ایک تو ظاہر سی بات ہے ہماری زمین ہے, ہماری دھرتی ہے, تو اس کی سویلائزیشن ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ فخر بھی ہے, لیکن آپ جب ڈیپلی اس میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہے. تو مجھے یہ شدت سے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک ہم دنیا کو بتا نہیں سکے. باقی سویلائزیشنس کو جتنا باقی ملکوں نے اٹھایا ہے اور اس کو جتنا دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا ہے, ہم اس کو اس طرح سے ابھی کر نہیں پائے. ایک تو ہمارا دھیان نہیں ہے, دوسرا ہمارے پالیسیز کا یہ حصہ نہیں بنے کبھی, بس ہے تو ہے, بس رکھا ہوا ایک چیز. ادھر ہڑاپا کو آپ دیکھ لیں, پھر آپ ٹیکسیلا کو دیکھ لیں, تو جو مہر گڑھ کی بھی واقعات مہر گڑھ کو, یہ سارے انڈس سویلائزیشن ہے نا پوری. تو اب اس پہ کام ہونا چاہیے جیسے باقی دنیا کر رہی ہے, تو ہمارے یہاں یہ اس پرائیورٹی پہ کبھی نہیں گیا, اس کو وہ ترجیحات نہیں دی گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک انڈیویجول اپنی طور پہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ میں نے یہاں پر پہلے موہنجو دڑو کیفے کہ ہم اس کلچر کو ڈسپلے کریں, شوکیس کریں, لوگ آئیں بیٹھیں کہ جی کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن کے اندر وہ کیا سمبلس تھے. تو اس کو تو نہیں ہم سسٹین کر سکیں, کووڈ آ گیا اور کووڈ نے تو پوری دنیا کو متاثر کیا, تو ہم بھی ہوئے. تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس جو بل ہے, اب وہ بل کی جو سیل ہے ایک سینگ والا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے, وہ بیل جو ہے فلموں میں بھی وہ دکھایا گیا, اور پھر جی بالکل ہاں. اب وہ جو لائن ہے وہ لائف لائن ہے, صحیح, کیونکہ جب پہلا ایگریکلچر ہوا تھا تو اس کے بغیر ایگریکلچر اور تہذیب کا جو بڑھنا تھا وہ ممکن نہیں تھا. کیونکہ آپ دیکھیں وہ سواری کے کام آنا, وہ ایگریکلچر کے اندر آپ کا ہل کون چلائے گا, تو جس نے اناج دیا اور جس نے آپ کے اس ایگریکلچر کو بڑھایا, ہم نے کپڑے بنائے, ہم اس خوراک پہ شفٹ ہوئے, پہلے وہ خوراک نہیں تھی, تو یہ اس کی ایک اتنی اہمیت ہے. تو وہ ایک مٹی کی جو ہے وہ سیل میں ہم نے اس کا ریپلیکا بنایا. اوریجنل تو جو ہے وہ برٹش جب یہاں تھے وہ لے گئے, وہ تو برٹش میوزیم میں چلے گئے. باقی جیسے بہت اہم اس میں مجسمے تھے, جس میں سمبارا جو ڈانسنگ گرل کا ہے, جو کنگ پرسٹ کا ہے, وہ سارے انڈیا اس وقت تھا تو وہ سارے لے گئے. ہمارے پاس وہ ریپلیکا جو بھی موجود ہے جو موہنجو دڑو کے میوزیم میں رکھا ہے. تو میں نے پھر اس پہ کام شروع کیا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اور یہ ہماری جو ہے نا یہ ایک شناخت ہے. تو اب ایک تو تعلق تھا کہ ہم نے دنیا کو پہلی دفعہ کپڑا بنا کے دیا, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پچھلی 5 صدیوں میں بھی اگر ہم جا کے دیکھیں کہ دنیا کو بہترین کپڑا سندھ سے جا رہا تھا. جو کپاس تھی وہ سب سے زیادہ سندھ کی مانی جاتی تھی, اور جو کپڑے بنتے تھے, جو بافتہ بنتا تھا یہ کپڑے کی قسم ہے, وہ سارا کچھ سندھ سے ایکسپورٹ ہوتا تھا باقی دنیا کے اندر. تو یہ اتنی اہمیت اس چیز کی ہے, اور ہم اس کو ابھی تک دنیا کو دکھا نہیں سکے. اب ظاہر سی بات ہے اس کو ریوائیو کرنا, ہم اس کی بات تو نہیں کر رہے, لیکن اس ہیریٹیج کو زندہ رکھنا ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو کپڑے کا تعلق, اس کے ساتھ ساتھ بلاک پرنٹ رنگوں کا, کیونکہ انڈیگو کا تعلق وہاں سے ہے, انڈس سویلائزیشن سے. پھر وہ رنگ جو کپڑوں کو رنگنے کا, کیونکہ کپڑا تو جب بنتا تھا تو وہ تو اس کو رنگ نہیں ہوتا, تو رنگ چڑھانے کا, وہ وہیں جو ہے وہ درختوں سے, وہ جڑی بوٹیوں سے وہ کلرز بنانا, انڈیگو جو ہے وہ جو خاص انڈیگو کا کلر ہے وہ بنانا, تو وہ سارا کام ادھر ہوتا تھا. میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ایجپٹ کے میوزیم میں ابھی بھی جو بلاک پرنٹ کے جو وہاں پر کچھ کپڑوں کے کچھ یوں سمجھے کچھ پیسز ہے جو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے نیچے سے لکھ دیا ہے کہ یہ انڈیا سے آئے تھے. اب اس وقت وہ انڈیا تھا, کیونکہ یہ میں بات کر رہی ہوں 13 اور 14 سینچریز کی. اب 13-14 سینچریز کے اندر تو ظاہر سی بات ہے وہ الگ سے انہوں نے انڈیا کا وہ لگا لیا ہے, لیکن وہ سندھ سے گیا تھا,
وہ ابھی تک رکھا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو جس یونیکارن کی آپ بات کر رہے تھے وہ غالباً فرات کے کنارے بھی کچھ ایکسکیویشنز میں ملا ہے, وہ جو سیل ہے یونیکارن والی جو, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایک ٹریڈ روٹ رہا ہے جو باقی سویلائزیشنز کے ساتھ ان کا تعلق تھا, اور جس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا اس کی ایک چھاپ نظر آتی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں سے کوئی آپ کو ایسی نہیں ملے گی, ادھر سے مل رہی ہے, تو وہ ایک تعلق تھا نا, ٹریڈ کا تعلق تھا, سارا کچھ تھا, یہاں سے چیزیں بنتی تھی وہاں جاتی تھی. اب یہ موہنجو دڑو کی بات تو بہت پرانی ہے, لیکن میں آپ کو ابھی جیسے بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے 13-14 سینچریز تک جو ہے وہ ہم ساری چیزیں یہاں سے بیچتے تھے, ہم اسپائسز یہاں سے بیچتے تھے, ہم ایگریکلچر کی کتنی پروڈکٹس ہماری یہاں سے جاتی تھی, کپڑے ہمارے, بہترین کپڑا جو تھا وہ یہاں سے جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر اور ہماری ہیریٹیج میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو مجھے یہ لگا کہ ہماری اجرک تو بن رہی ہے, اجرک کو تو ہم کافی, آپ دیکھیں کہ اس کی امپارٹنس پہ کبھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کا وہ کوئی امپیکٹ نہیں آنا, لیکن اب اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں. تو ڈفرینٹ میں پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو سیل ہے جو ہماری لائف لائن کی ایک علامت ہے, اور وہ یونیکورن ہے جو ایک بالکل منفرد جانور ہے, اور اس کے ساتھ اس کا اسکرپٹ, تو ان کو پھر میں بلاک پرنٹ پہ لائی, اور بلاک پرنٹ ہم نے اس کپڑوں پہ اس کا بلاک پرنٹ کیا, اس میں سے ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنائی, ڈفرینٹ آرٹیکلس بنائے, اور پھر اس کو دوبارہ نیچرل ڈائی میں لائے. اب یہ جیسے میں نے اڑاوا, یہ نیچرل ڈائی ہے اور یہ بالکل آرگینک ہے. صحیح. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم آگے لے جائیں, ہم دنیا تک, بلکہ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, بہت کم لوگوں تک جو ہے ان چیزوں کو ہم پہنچا سکیں. تو میں آج کل اس پہ کام کر رہی ہوں, اور میرا یہ بھی ہے کہ ہم وہ جو ہمارے مختلف قسم کے پیٹرنس ہیں جو ہمارے یہاں سے بنے, وہ اب میوزیم کے حصے ہم اس کو ریوائیو کریں, ان چیزوں کو ہم ریکلیم کریں, اور ہم کپڑوں پہ لائیں, باقی پروڈکٹس پر لائیں, تاکہ ہم دنیا کو, جب یہاں پر لوگ آئیں تو وہ انڈس سویلائزیشن کی چیزوں کو ایز اے گفٹ, ایز اے سووینئر طور پہ لوگ یہاں سے لے جائیں. تو ہم اس طرح کی چیزیں لائیں. تو یہ ہے جس کے اوپر میں کام ایون اگر اس کو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مانیٹریلی بھی اگر ہم دیکھیں, یعنی اس کو فائنینشیل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں, تو ایجپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایجپٹیالوجی پوری ایک جو ہے وہ آرکیالوجی کے اندر ایک فیلڈ اسٹیبلش کر لی الگ سے. تو یہاں پر تو جتنی چیزیں ہیں اگر اس پہ کام کیا جائے تو یہ تو یعنی صرف کلچر یا صرف ہیریٹیج کی ٹرمز میں نہیں, بلکہ یہاں کے لوگوں کا کی جو فائنینشیل ٹرمز میں بھی ایک بڑا اچھا پیکیج بن سکتا ہے مستقبل میں ان کے لیے, اگر اس پہ تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے, کہ نہیں؟ بالکل. میرا جو آبجیکٹو ہے وہ وہی ہے جو ابھی آپ نے کہا. جیسے اگر ہم ایران کو دیکھیں تو آپ دیکھیں وہ اب ایران نے بھی انہی چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا شروع کیا, وہ اسی چیزوں پہ دوبارہ سے جو ہے پراؤڈلی وہ اس کو, اگر آپ ایران جائیں تو آپ کو وہ سارے سمبلس وہ سارے انہوں نے بنائے ہیں, اور دنیا جو ان کے پاس جا رہی ہے وہ لے رہی ہے. تو سیم انڈس سویلائزیشن کی بھی چیزوں کو ہم اس طرح سے لائیں تو وہ ہیریٹیج اور آرکیالوجی سارا ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تھوڑا سا مجھے اگر آپ اپنے, کیونکہ آپ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور آپ نے جو کوسٹل لائن ہے پاکستان کی آلموسٹ 1050 کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بایو ڈائیورسٹی ہے اس کی پریزرویشن پہ بھی آپ نے کافی زیادہ کام کیا ہے. مینگروز کے جو جنگلات ہیں ان کو بچانے کے لیے انڈس ڈیلٹا کے اوپر ہیں یا پھر بلوچستان میں, تو ان پہ بھی کام کیا. تھوڑا سا اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو کیا چیلنجز, کن چیلنجز کا سامنا ہے, کون سی ایسی اسپیشیز ہیں جو اس وقت زیادہ جن کو بڑے تھریٹس ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو مطلب یہ تو آپ نے میری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ابھی دیکھیں کہ یہ جو ہیٹ ویو چلی ہے پوری دنیا میں چلی ہے, جو کلائمیٹ امپیکٹ پڑا ہے, یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کراچی میں جو اس سال گرمی ہوئی ہے, سارے ملک میں ہوئی ہے, لیکن کراچی کی گرمی جن لوگوں نے فیس کیا ہے اس گرمی کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ باقی جگہوں پہ بھی گرمی ہوئی ہے, وہ برداشت کرنے والی ہے, کراچی کی گرمی کیوں نہیں برداشت ہو رہی؟ اب دیکھیں, آپ نے ایک شہر کے جو لنگس تھے وہ کاٹ دیے. اچھا. اب
جو مینگروز ہے جس کو ہم ہماری لوکل زبان میں تمر بولتے ہیں، اب یہ قدرت نے ہمیں جو ڈیلٹا دیا ہے، ساری دنیا میں ڈیلٹا ہے، ہمارا جو ڈیلٹا ہے وہ مینگروز فارسٹ کے اوپر، تمر کے جنگلات کے اوپر ہے۔ اب یہ تمر کے جنگلات کس طرح سے بنے ہیں کہ جب دریائے سندھ آ کے سمندر میں ملتا ہے اور جب وہ وہاں پر 17 کریکس بناتا ہے تو اس کریکس کے اندر جو مڈ فلیٹس بنتے ہیں اس میں یہ درخت بنتے ہیں، اور یہ کمال کے درخت ہیں، یہ برکش واٹر میں پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پرانے دیکھیں جب سے یہ زمین بنی ہے نا اور وہاں سے دریا آیا ہے، وہ سمندر سے ملا ہے، تو یہ اب وہ کب سے سمندر بنا ہے، کب دریا پگھل کر وہ گلیشیئر پگھل کر، اور یہ بنے تب ہیں جب نہ کوئی تربیلا ڈیم تھا، ٹھیک ہے، نہ کوئی بیراج تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس سے پہلے کی جو ہے یہ فطری پورا ماحول ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی سمندر کو دریا کا پانی چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذہان کی بات کرتے ہیں، لیکن اس فطری نظام جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں سوچتے۔ تو یہ جو درخت تھے یہ آکسیجن پرووائڈ کرتے تھے۔ اب یہ درخت کس طرح سے ڈسٹرائے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ڈسٹرائے ہوئے ہیں جو کراچی کی ان نیسیسری جو ہے نا وہ اس کی رہائشی اسکیمیں بنی ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو پورٹس بنے ہیں۔ اب دیکھیں نا آپ سمندر کے اندر تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، رہائشی اسکیمیں بن گئی، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ سمندر یہاں تو نہیں تھا نا جو آج کراچی کا سمندر دکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو ماٹا پلیس ہے وہ سمندر کے کنارے پہ بنا ہوا تھا، عبداللہ شاہ غازی سمندر کے کنارے پہ تھا، مہادیو کا جو مندر ہے وہ سمندر کے کنارے پہ تھا۔ اب آپ جہاں سے جا کے آپ ٹریول کریں تو سمندر کہاں ہے؟ تو ہم نے تو پیچھے دکھلائے پھر مینگروز کو، کیونکہ یہ کریکس میں ہوتے ہیں۔ یہ پورا جو گزری کریک ہے جس کا آج نام گزری ہے لیکن اس کا پرانا نام گسری ہے، اور یہ ماہی گیروں کے لیے یہ کریکس تھے جہاں وہ آتے تھے اور اپنی مچھلیاں پکڑتے تھے، اپنا روزگار کرتے تھے۔ تو یہ پورا کا پورا جو صفایا ہوا، اب پورا مینگروز کاٹ دیا۔ اس کے بعد جب یہ کرائسس آیا، انرجی کرائسس، تو کراچی کی جتنی انڈسٹری تھی وہ مینگروز کی لکڑی کو جلا کے اپنے برنر میں جو گیس نہیں تھا تو یہ لکڑی جلتی تھی۔ تو بڑی بڑی مافیائیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوئی، یہ لکڑی کو کاٹا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پورٹ ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس کے لیے کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ پھر لکڑی کی ایک جو ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی کٹنگز ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ تو اب کراچی کی یہ گرمی تو برداشت کرنی پڑے گی نا، جب اس کو روکنے کے لیے اب جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس کا کوئی کام ہمیں نہیں نظر آتا۔ جتنی ہماری جو ہیں وہ لاز بنے ہوئے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مینگروز کو۔ اچھا اب ہم لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ IUCN WWF اور جس ادارے سے میں وابستہ، ہم لوگ ریہیبلیٹیشن کرتے تھے۔ ریہیبلیٹیشن یہ ہوتا تھا کہ وہ جو جہاں جہاں سے پلانٹیشن ختم ہو رہی ہے تو ہم وہاں ری پلانٹ کرتے جاتے تھے۔ اسی طرح میں نے 1000 مینگروز ہیکٹرز پر مینگروز جو ہے میں نے پلان کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے 100 ہیکٹرز کیے تھے جیونی میں، لیکن کیونکہ جیونی کا انوائرمنٹ کچھ اور ہے، جیونی کا جو ڈیلٹا ہے وہ ہے جو رین واٹر سے اس کے اوپر، لیکن سندھ کا جو ڈیلٹا ہے وہ رچ ہے، وہ اتنا رچ ہے کیونکہ وہ دریائے سندھ کا ڈیلٹا ہے۔ اچھا پھر ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ تمر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اب جو آپ کا سوال تھا بائیو ڈائیورسٹی، ہماری جتنی بھی جو فش کی جتنی بھی اسپیشیز ہیں نا اس میں جیسے خاص کر شرمپس ہیں، پرانس ہیں، اور ایون پلہ مچھلی جو بوری سندھ کی مشہور مچھلی ہے، ان کی بریڈنگز وہاں ہوتی ہے، صحیح، اور بھی بہت ساری اسپیشیز ہے۔ تو وہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس میں آتی ہے، وہاں پلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ٹریول کرتی ہیں اوپن سی کے طرف۔ اچھا پھر یہ آکسیجن فراہم کرتا تھا۔ اب جن لوگوں نے کراچی کا ویدر دیکھا ہوگا وہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ پوری پاکستان میں جب گرمی ہوگی سوائے ناردرن ایریاز کے تو کراچی کا جو ہے وہ جولائی اور اگست جنت بن جاتا تھا۔ اب وہ جہنم کی طرف شفٹ ہو گئے ہم لوگ۔
تو اس کے اوپر یہ اتنا ظلم ہوا ہے نا ہمارے اب یہ جو اتنا بڑا فارسٹ تھا جس کو ہم نے ختم کیا، پلاننگز کے تحت ختم کیا، ڈیولپمنٹ کے نام پہ ختم کیا، وہاں پر ہم نے گھر بنانا شروع کر دیا. اب وہ ایک کریک ہیں بھائی، وہ دریا کو کی جگہیں ہیں جہاں سے اوپر ہم نے دریا کو بند کر دیا. تو پھر یہ سارا اس وقت کا جو ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تباہی کی طرف ہے. تو کلائمیٹ چینج تو ہوگا. جب ہم فطرت کے اگینسٹ جائیں گے تو فطرت تو ریونج میں آئے گی نا. پھر یہ فلڈز بھی آئیں گے، پھر یہ تباہی بھی ہوگی، سب کچھ آئے گا. ویسے ہی ہمارا فارسٹ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے پورے فارسٹ کو دیکھیں تو سب سے کم فارسٹ اس وقت پاکستان کے پاس ہے، جو ہم نے ہر لحاظ سے مختلف اسکیموں میں مختلف طریقوں سے کاٹ جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری زرخیز زمین پہ ہوتی ہے، ایگریکلچر لینڈ پہ ہوتی ہے، فارسٹ کی زمین پہ ہوتی ہے. ایون میں اگر سندھ کی بھی بات کروں تو اگر میں حیدرآباد کی بات کروں تو جو ساری ایگریکلچر لینڈ تھی اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ رہائشی جو ہے وہ ساری سوسائٹیز بن گئی ہیں. اور ہمارا ملیر پورا کراچی کا تباہ ہو گیا. مطلب ملیر جو ریتی بجری کا ایشو ہے بہت پرانا ملیر کا ایشو ہے کہ وہ ریتی بجری وہاں سے اٹھاتے گئے اور کنسٹرکشن ہوتی رہی اور مشروم کی طرح کراچی کی کالونیاں بنتی رہی. گلستان جوہر میں آپ دیکھیں تو وہ ایک جنگل ہے فلیٹوں کا، لوگ رہیں نہ رہیں لیکن وہ تو بنانی ہے. اس کے ساتھ پورے ملیر، اب ملیر جو ہے وہ باغات تھے وہاں پر، وہ باغات ختم ہوئے، اس کا ایگریکلچر ختم ہوا اور لوگ بیچارے جو ہے ان کو ہم نے بے گھر کیا، ان کو جو ہے روزگار سے جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے گیا. اور وہ کہاں کیسے ہوتا تھا وہ سارا، یہ جو ملیر ندی آتی تھی اور ملیر ندی کا ریچارج سسٹم تھا جس کے اوپر وہ کنویں بنتے تھے. اور آج بھی ڈملوٹی میں برٹش کا پورا نظام بنا ہوا ہے، برٹش دور میں جو بنا تھا. تو ابھی آج بھی جو اس کا پانی جو ہے وہ کسی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، باقی تو ساری تباہی ہو گئی. بہت بہت شکریہ. ابھی تو ویسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم مزید بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن ہوپ فلی کسی نیکسٹ سیٹنگ میں ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. ہم مزید نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں اپنی کسی نئی ویڈیو کے اندر اس طرح کے مزید موضوعات پہ بھی گفتگو کریں گے. مزید ویڈیوز اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے bnews.pk.